ایام تشریق حج کے وہ بابرکت دن ہیں جو 11، 12 اور 13 ذو الحجہ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ دن منا میں قیام، ذکر الہی اور رمی جمرات کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ ان دنوں کی ایک خاص اہمیت تکبیر تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ہے، جو ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھنا ہر حاجی پر لازم ہے۔ ایام تشریق کا سب سے اہم عمل رمی جمرات ہے۔ 11 اور 12 ذو الحجہ کو رمی کا وقت زوال آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے اور ترتیب کے مطابق پہلے چھوٹے جمرہ، پھر درمیانے اور آخر میں بڑے جمرہ کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ چھوٹے اور درمیانے جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر طویل دعا مانگنا مسنون ہے، جبکہ بڑے جمرہ کے بعد فوراً نکل جانا چاہیے۔ یہاں ایک نہایت ضروری وضاحت ان حجاج کے لیے جو جدہ یا طائف سے قریبی شہروں سے آتے ہیں۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض لوگ 10 ذو الحجہ کو صرف ایک رمی کر کے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں، جو کہ ایک سنگین فقہی غلطی ہے۔ یاد رہے کہ 10، 11 اور 12 ذو الحجہ کی راتیں منا میں بسر کرنا اور زوال کے بعد خود رمی کرنا حج کے واجبات میں شامل ہے۔ اس واجب کو بلا عذر چھوڑنے کی صورت میں قربانی دم لازم آتی ہے، اس لیے اپنی عبادت کی مکمل حفاظت کرنی چاہیے۔ 12 ذو الحجہ کو رمی کے بعد منا سے واپسی جائز ہے، بشرطے کہ حاجی سورج غروب ہونے سے پہلے منا کی حدود سے باہر نکل جائے۔ اگر منا کی حدود میں رہتے ہوئے سورج غروب ہو جائے تو پھر وہیں قیام کرنا اور 13 ذو الحجہ کی رمی کر کے جانا زیادہ افضل اور مکمل طریقہ ہے۔ 13 ذو الحجہ کی رمی کا وقت بھی زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ منا میں قیام کے دوران کثرت سے ذکر، تلاوت اور تلبیہ جاری رکھیں، کیونکہ یہاں لاکھوں کا ہجوم ہوتا ہے، اس لیے صبر، حسن اخلاق اور دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانا عبادت کا حصہ ہے۔ مختصر یہ کہ ایام تشریق اللہ کی میزبانی اور ذکر کے دن ہیں، جنہیں نظم و ضبط، سنت کی پیروی اور دعا و استغفار کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اے اللہ، ایام تشریق کی ان گھڑیوں کو ہمارے لیے اپنی معرفت اور قرب کا ذریعہ بنا۔ ہماری رمی، ہمارے قیام اور ہماری تکبیرات کو شرف قبولیت عطا فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کے گناہ تو نے ان مبارک ایام میں معاف کر فرما دیے۔ آمین یا رب العالمین۔